بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 22۔ لیکچر 22 میں ہم ڈسکس کریں گے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا طریقہ، یعنی جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بناتے ہیں، یہ سب چیزیں آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی کیا تھا، پھر ہم نے تاکیدی منفی جملہ بھی دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے لائے نفی جینس کو دیکھا تھا۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنائیں گے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو دو طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ ہاں یا نا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے سوالوں کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم یہ دو لفظ استعمال کریں گے، یا تو ہم حل لگا دیں گے یا ہم الف زبر آ لگا دیں گے۔ ان دونوں کو یوز کرنے سے جملے میں ایک جتنا ہی وزن پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کی ایک ہی طرح کی اہمیت ہے، چاہے الف زبر آ نہیں ہم زبر آ لگا دیں یا حل لگا دیں، ایک ہی بات ہے۔ اور ان دونوں کو استعمال کرنے سے کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ شروع میں ہی آئیں گے۔ احاذا قلم، اس کا مطلب کیا یہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الحاذا قلم، کیا یہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ان کا جواب جو ہے کیا یہ قلم ہے، اگر اس کا جواب ہے کہ ہاں یہ قلم ہے، تو ہم کہیں گے نعم۔ عربی میں اس کے لیے ہاں کے لیے جو ورڈ یوز کریں گے وہ کیا ہے، نعم۔ اس کے علاوہ اگر اس کا جواب ہے کہ نہیں یہ قلم نہیں ہے، اس کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے لا، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ قلم نہیں ہے، لا یوز کر دیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ پھر فرسٹ ٹائپ کہ ایسے سوال جن کا جواب ہاں یا نا میں ہوگا، تو ان کے لیے ہم نے کیا یوز کرنا ہے، یا تو شروع میں حل لگاتے ہیں، جملہ اسمیہ کے شروع میں حل لگاتے ہیں، یا پھر جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم زبر آ لگاتے ہیں، اس سے ہمارا جملہ اسمیہ ہے وہ سوالیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹائپ 2 جو ہے اس میں ایسے سوالات جن کے جواب جو ہے وہ ہاں یا نا میں نہ ہوں، ان کے لیے ہم کچھ اسماء استفہام ڈسکس کریں گے اور ان کو یوز کریں گے۔ اب یہ جو اسماء استفہام ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ جملہ اسمیہ کے حصے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، اسم کے بارے میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اسم کے بارے میں آئیں گے۔ یہ اگر معرفہ کی اقسام میں سے نہیں ہے، اگر معرفہ کی جو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی ہیں ان میں سے نہیں ہے، تو یہ کیا ہوں گی، نکرہ ہوں گے۔ اب ان میں جو اسماء استفہام ہے وہ سب کے سب کیا ہے، مبنی ہے۔ مبنی ہے مطلب رفع نصب جر میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک یا دو اسماء استفہام ایسے ہوں گے جو مبنی نہیں ہوں گے، یعنی وہ چینج ہوتے ہوں گے رفع نصب جر میں۔ اس کے بعد جنس اور عدد ہم نے ان کا دیکھ لینا ہے کہ جنس اور عدد ان کا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس میں استفہام ہے وہ ہے ہمارے پاس ماں۔ ماں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ماں جو ہے ہمیں جملے کے شروع میں ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں ہاذا، ہمارا جملہ کیا ہے، ماں ہاذا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں ہاذا وہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ دو گروپس ہیں عربی کے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ جو ماں ہے وہ ہمارا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ہماری خبر ہے اور ہاذا جو ہے وہ ہمارا مبتدا ہے۔ اب یہ جو گرامر کا ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ماں مبتدا ہے وہ کہتے ہیں عربی کے چونکہ سوالی الفاظ نکرہ ہیں اور وہ شروع میں آتے ہیں، یعنی ماں جو ہے وہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اور ہمارے پاس جو ہم نے کہا کہ اسماء استفہام ہے، سوال پوچھنے والے ورڈز ہیں، وہ نکرہ ہیں اور جملے کے شروع میں آتے ہیں، اسی لیے یہ کیا ہے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسا کہا۔ لیکن جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ خبر یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ سوال پوچھا گیا ہے اس میں، تو جو انگلش پیٹرن ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ سیکنڈ گروپ نے اس طرح سے کہا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری خبر ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انگلش پیٹرن فالو کرتے ہوئے اس کو کہا کہ یہ خبر ہے۔ تو ما ہاذا وہ کیا ہے، دونوں کا میننگ یہی ہے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، ماں یہ سوال کرنے والا جو لفظ ہے وہ مبتدا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا اب یہاں پہ ہم اس سے کوئی ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں کہ ماں اس موقع یا اخی، اے میرے بھائی، یہاں پہ دیکھیں یا اخی، اے میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ ماں کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جو دوسرا ہم یوز کرتے ہیں اس میں استفہام، یعنی سوالی جملے کے لیے جو ورڈ یوز کریں گے وہ من ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے، کون والے سوال۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، یہ آپ کو پتہ ہے قبر میں کیا جانے والا سب سے پہلا سوال ہے۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ اس کے علاوہ مطلب کچھ اور جملے ہیں، من انتی یا اختی، من انتا یا اخی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین کو آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں یہ بات۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کو قبر میں دفنا دیا جائے گا تو وہاں پر فرشتے آئیں گے، سب سے پہلا سوال جو پوچھیں گے وہ ہوگا من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو جو دنیا میں نیک کام کرتا رہا ہوگا، جو دنیا میں اپنے رب کو پہچانتا ہوگا، اپنے رب کو مانتا ہوگا، تو اس میں جواب دے گا ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 سے کہیں گے ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ نیک انسان ہوگا تو اس کا جواب بھی دے دے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین کیا ہے، اسلام۔ کوشچن 3 جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ پوچھا جائے گا من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، تو وہ کہے گا یا نبی جی محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال 4 بعض احادیث میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے کوشچن نمبر 4 بھی پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو جسے تمہیں مبعوث کیا گیا، ٹھیک ہے، اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو وہ اس کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہیں گے کیفا رفتہ، فرشتے کیا کہیں گے، فرشتے بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اس سے یہ کوشچن بھی پوچھیں گے کیفا رفتہ، تو فرشتے جب اس سے پوچھیں گے کیفا رفتہ، کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیسے جانتے ہو، تم نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لے کر آیا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو جو قرآن پاک پڑھتا ہوگا اس کو سمجھ کے پڑھتا ہوگا، جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا جواب دے سکے گا۔ سو بعض روایت کے اکارڈنگ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے جس کو تمہیں مبعوث کیا گیا، اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم تو انہیں جانتے بھی نہیں، تمہیں کیسے پتہ لگا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اگر قرآن پاک بندہ پڑھتا ہوگا تو وہ یہ جواب دے سکتا ہے۔ تو مین کوشچن جو ہم آج تک سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ ماں ربو کا، ماں دین کا، ماں نبی کا، یہی کوشچن اس سے ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ باقی یہ بعض روایات کے اکارڈنگ یہ کوشچن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اسماء استفہام ڈسکس کرتے ہیں۔ جو تھرڈ ہے وہ یہ ہے کیفا، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ ایگزامپل دیکھیں گے یا مرو کیفا آنتا، اے عمر تم کیسے ہو، ٹھیک ہے، کیفا حالو کا، تمہارا حال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہاں جیسے سوال کے لیے جو ہم عربی میں اسم استفہام استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے اینا، ٹھیک ہے، اینا یعنی کہاں، اینا آنتا یا عمر، اے عمر تم کہاں ہو، این القلم، قلم کہاں ہے، این الساعۃ، گھڑی کیا ہے، گھڑی کہاں ہے، کیا وقت ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس صرف اس میں استفہام ہے وہ ہے متا، متا کا مطلب کب، یقولون متی ھذا الوعد، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میننگ یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے، جس کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 6 ورڈ ہے وہ یہ ہے ایانا، ایانا کا مطلب بھی کب ہے، تو اس کے ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے ایانا یوم القیامتی، یوم القیامتی، کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 7 ورڈ ہے وہ ہے کم، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، ٹھیک ہے۔
कम लबिस्तुम कितने दिन ठहरे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है लिमा। लिमा का मतलब होता है किस लिए। तो इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, बिमा तदकुलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बात करते ही क्यों हो जिस पर कुछ अमल नहीं करते। ठीक है। अन्ना, अन्ना का मतलब होता है कहाँ से। यहाँ पर देखिए इसकी एग्जाम्पल जो है वो कॉल औफ़ियन्ना यक़ूलु लिग़ुलामुन। ठीक है। मतलब ज़िक्र अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने पढ़ा होगा कुरान पाक में। तो उनकी औलाद ही थी, वो काफ़ी बुढ़ापे तक पहुँच चुके थे, उनकी बीवी भी 5 थी। तब उन्होंने अल्लाह ताला से जब ये दुआ की थी कॉल औफ़ियन्ना यक़ूलु लिग़ुलामिन, कि ऐ रब मेरा बेटा क्यों पर होगा, कहाँ से होगा। तो मेरी बीवी तो बांझ है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापे की आखिरी हद तक पहुँच चुका हूँ। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला जो है उसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो तब भी अल्लाह ताला ने उनको यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई थी और अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता किया था। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट इसमें इस्तिफ़हाम है वो ये है अय्युन। अय्युन का मतलब होता है कौन सा। अय्युन का मतलब क्या है, कौन सा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास अय्युन है, ये हमारे पास जो इसमें इस्तिफ़हाम है ये मबनी नहीं है। ठीक है, मबनी नहीं है। इसका मतलब है कि रफ़ा, नस्ब और जर में अपने आप को चेंज करता है। और इसके अलावा ये मुंसरिफ है, इसकी शक्ल जो है वो बदलती रहती है। इसका मतलब होता है कि कौन सा, कौन से, कौन सी, यानी विच इंग्लिश में इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये मुंसरिफ है और इसके अलावा ये हमेशा मुज़ाफ बनकर आता है। तो जब ये मुज़ाफ बनकर आएगा तो आपको पता है कि तनवीन नहीं होगी। ठीक है, तनवीन नहीं होगी। इसके अलावा अलिफ लाम भी नहीं आएगा इसके शुरू में। तो इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अय्यु किताबिन हाज़ा, ये कौन सी किताब है। ठीक है, यहाँ पर देखें अय्यु किताबिन हाज़ा की ये कौन सी किताब है। तो हमने सिर्फ फूल डिस्कस की कि एक तो मुंसरिफ है, दूसरा मुज़ाफ बनकर आएगा, मुज़ाफ की शायद के अलिफ लाम नहीं होगा और तनवीन नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद मुज़ाफुन इलैहि जो है वो लाजमी होगा। ठीक है, तो ये हमने इस एग्जाम्पल में डिस्कस कर ली। ये थे हमारे पास इस्तिफ़हाम। अब जो इसका हमारे पास प्रैक्टिस वर्क है वो ये है कि आपने इन सब 10 अस्माए इस्तिफ़हाम को यूज़ करते हुए एक एक जुमला बनाना है अरबी में। ठीक है, इनको एक बार इनका ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर या तो हाँ होगा या नहीं होगा। उनके लिए जो हमने वर्ड यूज़ करने हैं वो ये है कि हम जुमला इसमें के शुरू में हाल लगा दें या फिर हमज़ा ज़बर आ लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग एक ही होगा कि ये क्या ये कलम है, हाज़ा कलमुन, क्या ये कलम है, या फिर हाज़ा कलमुन, क्या ये कलम है। ठीक है, तो अगर उनका आंसर है कि हाँ ये कलम है तो नाम, और अगर नहीं है तो ला। उसके बाद ऐसे जुमले, ऐसे सवाल जिनके जवाब हाँ या ना में नहीं होते, यानी जिनका प्रॉपर कोई आंसर होता है, तो उनके लिए हम अस्माए इस्तिफ़हाम यूज़ करते हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम के बारे में चंद बातें देखी कि ये तो ये जुमला इसमें का हिस्सा ही बन जाती है, या तो मुब्तदा या खबर कहलाते हैं। उसके बाद ये इसम के बारे में आते हैं, और अगर तो ये मारिफा की जो 6 टाइप्स हमने पढ़ ली उनमें से किसी टाइप में फिट नहीं होते तो ये नकीरा है। उसके बाद एक दो अस्माए इस्तिफ़हाम के अलावा बाकी सारे के सारे मबनी हैं। हाँ, हमने देखा अय्युन जो था सिर्फ और सिर्फ वही अपनी शक्ल बदल रहा है, बाकी सबके सब जो थे वो मबनी थे, और जिन्स और अदद जो भी इनका है वो हमने देख लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने इसमें इस्तिफ़हाम पढ़े थे वो ये थे कि माँ, माँ का मतलब क्या। उसके बाद सेकंड में हमने पढ़ा मन, मन का मतलब है कौन। उसके बाद जो थर्ड में हमने वर्ड पढ़ा वो है कैफ़ा, कैफ़ा का मतलब है कैसे। कैफ़ा के बाद हमने आईना पढ़ा, आईना का मतलब होता है कहाँ। और इसके अलावा मता, मता का मतलब कब। अय्याना, अय्याना का मतलब भी होता है कब। इसके अलावा कम, कम का मतलब होता है कितना। लिमा, लिमा मतलब किस लिए। अन्ना, अन्ना का मतलब होता है कहाँ से। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वर्ड है वो है अय्युन, अय्युन का मतलब होता है कौन सा। तो अय्युन ही है जो अपने आप को बदलता है। और हमने इनकी प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी देख ली, कुरान पाक से भी डिस्कस कर लिया। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।